اچھا، اب اس میں جو سوچ ہے، جو ہماری سوچ چلتی ہے، سوچ، اس میں ایک سوچ بڑی عجیب و غریب ہے، اور وہ سوچ ہے قسمت کی۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہماری قسمت ہی ایسی ہے۔ اس سوچ کو ٹھیک کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہماری قسمت تو ایسی ہی ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں ہماری قسمت ایسی ہی ہے، تو اب تو آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا۔ آپ نے یہ کہہ دیا کہ اب تو ہم بدل بھی نہیں سکتے، اب تو ہم تبدیل بھی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ہماری تو قسمت ہی ایسی ہے۔ ہم تو غمگین ہی رہیں گے، اس لیے کہ ہماری قسمت میں یہ لکھا ہے۔ اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور اس پر میں تھوڑا سا آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ آپ گھر پہ جا کے اس پہ اور سوچئے گا، ٹھیک ہے، اس ڈائریکشن میں کہ قسمت کیا ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں قسمت کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ خدا نے ہمارے بارے میں، زندگی کے بارے میں کچھ چیزیں لکھ دی ہیں، اور جو لکھ دی ہیں وہ لکھ دی ہیں، اور وہ ہو کے رہیں گے، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ یہ ایک سوچ ہے ہماری۔ میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ خدا انسانوں کی سوچ لکھتا ہے، ٹھیک ہے، ایک آدمی جو ٹرک کے نیچے آ کے کچلا گیا، اس کو ایسے ہی مرنا خدا نے اس کی قسمت میں لکھا تھا۔ بلدیہ ٹاؤن میں 350 لوگوں کو لوگ جل کے مر گئے، خدا نے ان کی قسمت میں ایسے ہی لکھا تھا۔ ایک جوڑے کے پاس، میاں بیوی کے پاس 15 سال کے بعد بچہ ہوا، اور ہونے کے 6 دن کے بعد مر گیا۔ خدا نے ان کی قسمت ایسے ہی لکھی تھی۔ کینسر سے لوگ مر رہے ہیں، کیا کریں، اللہ نے ان کی قسمت میں کینسر ہی لکھا تھا۔ صحیح، جل کے لوگ مر جاتے ہیں، کیا کریں، ان کی قسمت میں جل کے مرنا ہی لکھا تھا۔ ایسے ہی یہی سوچتے ہیں ہم لوگ۔ آپ ہوں، اگر خدا آپ کو یہ اختیار دے دے ایک دن کے لیے کہ آپ اپنے بچوں کی قسمت لکھیں، خدا یہ اختیار دے دے آپ کو کہ آپ اپنے بچوں کی قسمت لکھیں، کیا لکھیں گے؟ ٹرک کے نیچے آ کے مر جائے، کینسر سے مر جائے، بلدیہ فیکٹری میں جل کے مر جائے، کیا یہ قسمت لکھیں گے آپ؟ کیوں؟ آپ اپنے بچوں سے، خدا بھی تو اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہو آپ زیادہ کرتے ہو، خدا کم کرتا ہے۔ اچھا چلیں چھوڑیں، بچوں کی قسمت نہیں، آپ سے کہیں آپ کا جو دشمن ہے، آپ کا دشمن ہے، اس کی قسمت کا اختیار اللہ آپ کو دے کہ آپ لکھیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو، کیا لکھیں گے آپ؟ کینسر سے مر جائے، شاید لکھ تو دیں، لیکن پھر بولے یار دشمن ہے، لیکن اب یہ بھی کیا دشمن کہ ٹرک کے نیچے کچل کے مر جائے، بلدیہ کی فیکٹری میں جل کے مر جائے۔ آپ اپنے دشمن کے لیے بھی ایسی قسمت نہیں چاہتے، اور خدا کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے یہ ساری تکالیف، مشکلات، مسائل، مصائب انسان کی قسمت میں لکھ دی ہیں۔ اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے، یاد رکھیے، ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ جو سوچنے کا انداز ہے یہ بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ سوچ بدلیں گے تو آپ کا ایکشن بدلے گا، آپ خوش ہوں گے تو آپ کا یہ والا مسئلہ حل ہو جائے گا۔
ٹھیک ہے. دیکھیے خدا کا جو کام کرنے کا طریقہ ہم جو دیکھتے ہیں, قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں, اور اس دنیا کو جب ہم نے دیکھا ہے تو ہم نے کیا سیکھا ہے. ایک ماں ہوتی ہے, ایک اس کا بچہ ہے, بچے کی تربیت کے لیے وہ اس کو اسکول بھیج دیتی ہے. ایسے ہی اسکول والے اس کو پڑھاتے ہیں, ہوم ورک دیتے ہیں, بچہ گھر آتا ہے, ماں اس کو یاد دلاتی ہے, بیٹا ہوم ورک کر لو, بیٹا ہوم ورک کر لو. اچھا ٹیبل بنا دی, اس کی کرسی رکھ دی, لائٹ لگا دی, حتیٰ کہ دودھ کا گلاس بھی لے آئی, سب چیزیں مہیا کر دی, اور کیا کہتی ہے, بیٹا ہوم ورک کر لو. صحیح ہے, کیا ہوم ورک کر کے دیتی ہے؟ اگر کر کے دے گی اچھی ماں کہلائے گی؟ نہیں کہلائے گی. اچھا وہ بچہ فرض کرو گولی وولی دے کے ہوم ورک نہ کرے, اور دوسرے دن چلا جائے کہاں اسکول, اور وہاں اس کو لگ جائے پٹائی. جب وہ پٹائی لگتی ہے اس کی, تو وہ ماں بیچ میں آ جائے کہ نہیں پھر میرے بچے کو مارو مت. کیا اس کو بیچ میں آنا چاہیے؟ نہیں آنا چاہیے. وہ پٹائی لگوانے دیتی ہے, ٹھیک ہے بھائی تربیت کے لیے اس نے کام نہیں کیا, لہذا اس کا نتیجہ اسے ایکسپٹ کرنا چاہیے. کوئی بات ایسے ہی ہے نا. تو خدا کا معاملہ بھی انسانوں کے ساتھ ایسے ہی ہے. وہ پتہ ہے کیا کرتا ہے, وہ آپ کو ریسورسز دے دیتا ہے. دنیا میں اس نے بھیج دیا, ہوا, پانی, جگہ, صلاحیتیں, پوٹینشل, ہر چیز آپ کو دے دیتا ہے, اور وہ آپ سے کہتا ہے یہ کرو, وہ کہتا ہے یہ کرو, وہ کہتا ہے یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو. آپ نہیں کرتے. جب آپ نہیں کرتے تو اس کا نتیجہ تو نکلنا ہے. جب اس کا نتیجہ نکلے گا تو آپ کے اور نتیجے کے بیچ میں کیا خدا کو آنا چاہیے؟ خدا تو نہیں آتا اس کے بیچ میں. اس لیے وہ کہتا ہے بھائی تم کو میں نے تو سمجھایا تھا یہ کرو, تم نے نہیں کرا, اب اس کا ہی نتیجہ تو آئے گا, لہذا اب تم نتیجہ بھگتو. خدا کیا چاہتا ہے, یہ نتیجہ بھگتے گا تو سیکھے گا. یہی معاملہ ہمارا ہوتا ہے. دیکھیے ہم جو کام کرتے ہیں اس کا بھی نتیجہ نکلتا ہے. خدا ہمیں صرف وسائل, ریسورسز, ہر چیز دے دیتا ہے. کچھ چیزیں اس نے اپنے پاس رکھی ہیں. آپ کس خاندان میں پیدا ہو گئے یہ اس کا فیصلہ ہے. آپ مرد پیدا ہو گئے یا عورت پیدا ہو گئی یہ اس کا فیصلہ ہے. آپ کس طبقے میں پیدا ہوگے اس کا فیصلہ ہے. آپ کس ملک میں پیدا ہوگے اس کا فیصلہ ہے. آپ کب مرو گے اس کا فیصلہ ہے. باقی معاملات میں اس نے کیا کرا ہے, ریسورسز دے کے, بتی لگا کے, دودھ کا گلاس دے کے, ٹیبل بچھا کے, ہر سسٹم ڈیزائن کر کے آپ کو کہہ دیا کہ اب یہ کرو. آپ اگر کرو گے تو اس کا نتیجہ نکلے گا, نہیں کرو گے تو بھی اس کا نتیجہ نکلے گا. میں قسمت کو ایسے لیتا ہوں, جو کام ہم کرتے ہیں اس کا بھی نتیجہ نکلتا ہے, اور جو کام ہم نہیں کرتے ہیں اس کا بھی نتیجہ نکلتا ہے. یہ نتیجہ قسمت کہلاتا ہے. سوچ آپ یہ والی بدل لیجئے. جب میں کہوں نا میری قسمت میں ایسے لکھا تھا, میں یہ مت کہوں کہ لکھا تھا, میں نے یہ جو کیا تھا اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے, یہ میری قسمت ہے. جو ہم کرتے ہیں اس کا بھی نتیجہ نکلتا ہے, اور جو نہیں کرتے ہیں اس کا بھی. مثال کے طور پر میں لوہے کی کھڑکی لایا, لوہے کی میں نے لگا دی. اگر اس پہ رنگ کروں گا تو کیا ہوگا, وہ محفوظ ہو جائے گی. اگر نہیں کروں گا تو کیا ہوگا. اب اس پہ زنگ آ جائے اور میں بولوں یہ تو میری قسمت میں لکھا تھا. ہاں میری تھیوری کے مطابق یہ ایسے ہی بولنا چاہیے, کیونکہ میں نے اس پہ رنگ نہیں کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا. یہی دراصل کیا ہے, ہمارا ایکشن اور نان ایکشن ہر چیز کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. یہی نتیجہ ہماری قسمت کہلاتا ہے. آج سے ہم اگر یہ کہنا شروع کر دیں, جب بھی یہ بات آئے کہ میری قسمت میں یہ لکھا تھا, تو ہمارے دماغ میں کیا ہے, میں نے یہ کیا تھا یا یہ میں نہیں کیا تھا. اب جیسے ہم نے بچے کی تربیت نہیں کی, بدتمیز نکل گیا, تو ہم کیا بولے, ہماری قسمت میں یہ لکھا تھا.
खुदा को नहीं बोले उसने लिखा था, हम बोले हमने ही लिखा था दरअसल, क्योंकि हमने वो काम नहीं किया जिसकी वजह से ये फरमाबरदार बनता। नतीजा क्या हुआ? तो आप किस्मत के बारे में इस डायरेक्शन में सोचें, हम जो करते हैं उसका भी नतीजा निकलता है और हम जो नहीं करते हैं उसका भी नतीजा निकलता है। यही दरअसल क्या कहलाता है? किस्मत कहलाता है। इस डायरेक्शन से जब आप सोचना शुरू करेंगे तो आप अपनी जिंदगी में होने वाली तमाम चीजों की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेंगे। आप बोलेंगे मैं जिम्मेदार हूं इसका, मैंने ऐसा नहीं किया था, और नतीजा क्या होगा? आपकी जिंदगी के जो पायलट हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आप बनने शुरू हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा मैंने फलानी चीज की थी तो उस देखें ये इसका नतीजा है। मैं ये वाला बीज बोऊंगा तो ये वाला फल निकलेगा, नहीं बोऊंगा तो नहीं निकलेगा। तो हमारे यहाँ उल्टा काम हो गया है। हर मामले में हम हर चीज का जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? अल्लाह ताला को, खुदा को। जिम्मेदार हम होते हैं, ठहरा किसको देते हैं? खुदा को। ये ठीक रवैया नहीं है। देखिए अल्लाह ताला से जब दुआ भी की जाए ना तो दुआ भी ऐसी ही की जाए। भाई देखे ना, वो तो खालिक है, मालिक है, जब चाहे जिसको चाहे जितना दे दे, लेकिन क्या वो इस तरह दे देता है? उसने एक ज़ाब्ता बनाया है ना। तो आप दुआ भी ऐसे करें, ए अल्लाह मुझे हिम्मत दे, मुझे सलाहियत दे, मुझे वसाइल दे कि मैं ये काम करूं। सही? यानी मैं ये नहीं कहूं ए अल्लाह तू मेरा ये काम कर दे। तो बच्चा जो है वो आके बोले अम्मा तू मेरा होमवर्क कर दे, क्या ऐसा होगा कि अम्मा होमवर्क कर देगी उसका? ये दुआ ठीक नहीं है कि अल्लाह तू ये कर दे। वो चाहे तो सब कर सकता है, ये तो मसला ही नहीं है उसके लिए, लेकिन उसने दुनिया बनाई किस लिए? इंसानों के करने के लिए बनाई है। तो हम बोले ए खुदा मुझे हिम्मत दे, मुझे ताकत दे, मुझे वसाइल दे, मुझे तौफीक दे कि मैं ये काम करूं। और खुदा ये सब देता है, और काम किससे लेना चाहता है? आपसे, क्योंकि उसने आपके काम के इवज नताइज पैदा किए हैं और वहां जन्नत और दोज़ख बनाई हुई है। वो इस सारे सिस्टम को सबोताज नहीं करता कि वो बीच में आ जाए और करके दे दे आपको। फिर जन्नत दोज़ख किस लिए? नताइज किस लिए? फिर अच्छा बुरा इंसान कैसे फैसला होगा? इसलिए हम किस्मत के इस रोल को समझना शुरू करें कि जो हम करते हैं या जो हम नहीं करते, बाज़ औक़ात नहीं करते का भी नतीजा निकलता है। अब दरख्त लगा दिया मैंने, पानी ना दूं, क्या होगा? सूख गया। ये किस्मत थी मेरी। क्यों हुआ ये? इसलिए कि मैंने पानी नहीं दिया। जब भी आप सोचें ना मेरी किस्मत ये है, तो सोचा करें क्यों है ये, और जवाब दिया करें मैंने वो नहीं किया था या वो मैंने किया था। तो काम करने का भी एक नतीजा निकलता है और काम ना करने का भी एक नतीजा निकलता है, वही हमारी किस्मत कहलाता है। अगर आप किस्मत के बारे में ऐसा सोचना शुरू करेंगे तो आप देखिएगा आप लाइफ के अंदर एक चेंज आना शुरू हो जाएगा, और आप हर चीज हो रही है ना आपकी जिंदगी के अंदर, उसकी जिम्मेदारी खुदा पे डालने के बजाय आप अपने ऊपर लेना शुरू करेंगे। जैसे आपका ये वाला रवैया शुरू होगा, आप आहिस्ता आहिस्ता अपने जहाज के पायलट खुद बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपकी नजर पड़ गई कि ये जो हो रहा है ना मेरे साथ ये इसलिए हो रहा है, ये जो हो रहा है ना मेरे साथ ये इसलिए हो रहा है। ठीक है? तो जनाब हम बिल्कुल आज के टॉपिक के बिल्कुल एंड में आ गए। जी, और तीसरी बात, खुश रहने के लिए मैंने कहा खुश रहना सीखिए। खुश रहना सीखने के लिए मैंने आपको जहानत की मिसाल दी, मैंने अभी आपको किस्मत की बात की। जब आप खुश नहीं होते हैं तो ज्यादातर आप किस्मत पे डालने की वजह से आप खुश नहीं होते हैं। तो आप किस्मत पे डालना छोड़ दीजिए, अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। ठीक है? इसके अलावा एक चीज और होती है जिंदगी के अंदर, वो होता है छोड़ देना। एक होता है पकड़ के रखना। जब तक आप चीजों को पकड़ के रखते हैं आप खुश नहीं होते। ठीक है? जब तक आप बातों को पकड़ के रखते हैं, अरे वाह ऐसे कैसे, ये तो बात मैं कभी नहीं भूलूंगी, ये तो मैं कभी नहीं भूलूंगा, तुम्हारी ये बात तो सारी जिंदगी याद रखूंगा, ये रवैया ठीक नहीं है। पकड़ के मत रखिए।
माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए। मैं मिसाल देता हूँ ऐसे, एक ये पेन है, कितना हल्का है ना, मैं इसको ऐसे हाथ रख के ऐसे खड़ा रहूं, पकड़ के खड़ा रहूं, आधे घंटे के बाद क्या होगा, ये दर्द करने लगेगा मुझे। और एक दिन तक खड़ा रहूं तो और दर्द करेगा। हालांकि क्या अहमियत है इसकी, कुछ भी नहीं। बिल्कुल ऐसी तरीके से आप जब बातें पकड़ के रखते हो लोगों की, तो वो आपके जहन में, आपके दिमाग में दर्द पैदा करती है, वो आपके अंदर बेचैनी पैदा करती है, गुस्सा पैदा करती है, नाखुशी पैदा करती है। ठीक है, बड़ा आसान तरीका है। सबको जब भी आपको कोई बात तंग करे, आप बोले आख थू। मैं तो ऐसे ही करता हूं, मैंने ऐसा किया बहुत। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना प्रैक्टिस हो गई कि अभी मैं कल एक जगह पे बैठा था दोस्तों में, तो एक दोस्त ने मुझसे कहा कि भाई तुम्हारी फलानी बात बहुत तुमने सही नहीं की। तुम्हें याद नहीं तुम्हारे उस वाले दोस्त ने तुम्हारे साथ क्या किया था? मैंने बोला यार मसला ये कि मैं बात याद रखता नहीं हूं। बोला नहीं जाहिद भाई, याद रखा करें, ये दुनिया में रहना है, जिंदगी गुजारना सीखनी है, तो लोगों की बात याद रखा करें। मैंने बोला भाई बहुत मुश्किल से ये वाली प्रैक्टिस की है कि बात याद नहीं रखनी, इसलिए कि ये तकलीफ देती है। मैं इतना पागल नहीं हूं, मैंने आपसे कहा मैं इतना पागल नहीं हूं कि इस बात की वजह से अपने आप को तकलीफ दूं। मैं क्यों दूं? मेरे पास बहुत काम और भी हैं, मैं वो क्यों ना करूं? ठीक है, बातों को पकड़ के मत रखिए। आसान तरीका, जब भी कोई बात आपको तकलीफ दे रही हो, दूसरी तरफ मुंह करके इशारा करके कीजिए आख थू। बोले नहीं ये बात जो दिमाग में थी थू, और माफ कर दें। अरे भाई मैंने तुम्हें माफ किया, मेरा तुम्हारा मामला खत्म। रात को सोते वक्त खुदा के लिए सारी दिन के अंदर जो बात हुई, ऐसे रिलैक्स होकर लेडी और बोलिए ए अल्लाह, सारी बातें जो मुझे बुरी लगी मैंने सबको माफ किया। आप देखिए कितने मजे से आप सोएंगे, रिलैक्स हो। पकड़ के रखेंगे तो भाई साहब फिर तकलीफ होगी, गुस्सा आएगा, दर्द बढ़ेगा। पकड़ के मत रखिए, हमारे नबी ने हमें बताया है, पकड़ के मत रखिए, छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए। भाई वो तो एक जाते थे तो एक रास्ते में एक औरत उन पे कचरा डालती थी, ऐसा है। तो जब आप फर्ज करो कचरा डाला, आप गए, फिर नहाए, फिर आके नमाज पढ़ी, दूसरे दिन भी उसी रास्ते से गुजर, आप होते तो गुजरते, याद रखते, अरे अरे यहाँ तो औरत है बदमाश, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, नहीं गुजरते ना। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे हैं, फिर गुजर रहे हैं। तो वो इसके आदी हैं कि वो पकड़ नहीं रहे। 23 साल में इसी तरह इनकलाब आएगा। एक आदमी अगर बातें पकड़ के रखेगा तो इनकलाब कहां लाएगा? मैं अगर अपनी जिंदगी में छोटी छोटी बातें, उसने ये बोला, उसने ये बोला, उसने ये सोचा मेरे बारे में, उसने ये कहा, ये सब पकड़ के बैठूं, मैं कोई काम कर सकता हूं ढंग का? मैं आगे बढ़ सकता हूं? ओ भाई ये नहीं होगा। आपको सबसे पहले अपनी सलाहियत ये बनानी है कि आप लोगों की बातें पकड़ना छोड़ दें। बातें याद, वो बातें जो आपको दर्द दे रही हो। हाँ, तजर्बे की बातें याद रखें, किसी ने आपको कोई बात बताई, तजर्बे की याद रखें, लेकिन वो बात जिससे आपको तकलीफ हो रही, दर्द हो रहा है, रंज हो रहा है, गुस्सा आ रहा है आपको, बस छोड़ दें उसको। मैंने अभी जिस मुसन्निफ की बात की, डॉक्टर वाइन डब्ल्यू डायर, उसने ये कहा है कि उसने एक पूरा वाक़या लिखा है कि मैं जब 4 साल का था मेरा बाप छोड़ के चला गया और सारी जिंदगी वो पलट के नहीं आया। हमने बहुत मुश्किल से जिंदगी गुजारी। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे अंदर अपने अब्बा के खिलाफ क्या थी? नफरत, गुस्सा, ये मिल जाए मुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, इसने हमारे साथ करा क्या। कहने लगे थोड़े दिनों बाद 36 साल का जब मैं हुआ तो पता चला मेरा बाप मर गया। तो मैंने बोला मैं इसकी कब्र पे जाके इसको सुना के आऊंगा। ढूंढ निकाल के कब्र पे गया और जाने के बाद जब मैं कब्र पे खड़ा हुआ तो मैंने पहला जो जुमला कहा वो ये कहा कि ए मेरे अब्बा, मैंने तुम्हें माफ किया। कहने लगे मेरी जिंदगी का जो इनकलाब शुरू हुआ है
وہ اس بات اور اس واقعے کے بعد شروع ہوا ہے. کیونکہ میں تو خوابوں میں اٹھ کے ڈر کے چیخ کے بیٹھتا تھا, مجھے نفرت تھی اپنے ابا سے, یہ نفرت پل رہی تھی اندر. یاد رکھیے جو لوگ نفرت پالتے ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں, ذہنی مریض ہوتے ہیں. نفرت مت پالیے, ٹھیک ہے, نفرت مت پالیے. نفرت کب پلتی ہے؟ پکڑ کے رکھتے ہیں. بچوں کو بھی سکھا, تمہاری خالہ ہے نا, اس نے یہ کیا تھا ہمارے ساتھ, بچوں کو بھی بتاتے ہیں. نہیں بھائی, ایک تو بچوں کو بھی نہیں بتائیں, خود بھی نہیں یاد رکھیں, بھول جائیں. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے, معاف کر دیں. بھائی میں نے تو معاف کیا, میں نہیں پکڑ کے رکھ رہا. آپ اپنے کمرے کی صفائی کرتے ہیں نا, نہ کریں ایک دن, کیا ہوگا؟ 2 دن نہ کریں, 1 مہینہ نہ کریں, گندا ہو جائے گا بہت. ایسے آپ کو اپنے دماغ کی بھی صفائی کرنی ہوتی. روز رات کو سونے سے پہلے آپ دماغ کو صاف کریں اپنا. بھائی یہ باتیں آج ہوئی تھیں جس میں کچھ مسئلہ تھا, میں نے سب کو کیا کرا, معاف کرا, اور سب باتیں ختم, سب باتیں ختم. ریلیکس, مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہے, مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے, میرا کسی پہ کوئی کلیم نہیں ہے. میں آج سو رہا ہوں, میں ایسے بولا, میں اتنا پاگل نہیں ہوں کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے اپنے آپ کو الجھاؤں. بھائی میں تو اپنی زندگی کا پائلٹ خود بنوں گا, یہ باتیں مجھے نہیں چلائیں گی. اگر میں نے ان باتوں پہ توجہ دی تو پھر میں ان باتوں سے کیا ہوں گا, کنٹرول ہوں گا. تو یہ بات ہم سیکھیں کہ ہم چیزوں کو پکڑنا چھوڑ دیں. آج سے ہم پریکٹس کریں گے. کتنی پریکٹس کریں گے آج سے ہم, کن کن باتوں کی؟ پہلی بات, ہم خوش رہنا سیکھیں گے, خوش رہیں گے, ٹھیک ہے. تمام مسائل کو زندگی کی شرط کے طور پر لیں گے. مسئلہ ہے, زندگی ہے اس لیے مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. اور حل ہو یا نہ ہو, خوش رہنے کا معاملہ اس بات سے نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایک تو یہ, ہم ذہین ہیں, ہم پاگل نہیں ہیں, ٹھیک ہے. ہم اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کریں گے. اس سے پہلے ہم کوشش کریں گے پرو ایکٹیو ہونے کی. اپنا کنٹرول اپنے ہاتھ میں. میں جو رد عمل پیش کر رہا ہوں میری سوچوں کی وجہ سے, اگر کہیں مجھ سے غلط رد عمل پیش ہو رہا ہے تو میں کسی دوسرے کو الزام نہ دوں, بلکہ یہ کہوں کہ یار یہ جو میری سوچ تھی بنیادی طور پر یہ صحیح نہیں تھی. شروع دن نہیں ہوگا ایسا, تھوڑا ٹائم لگے گا. آپ جب کرو گے آپ کو فیل ہو جائے گا یار غلطی ہو گئی. جیسے جیسے آپ کو فیل ہونے لگ جائے نا غلطی ہو گئی, کون سی غلطی ہو گئی؟ میرا کنٹرول میرے ہاتھ میں نہیں ہے. میرا کنٹرول کس میں ہونا چاہیے؟ میرے ہاتھ میں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. یعنی میں پرو ایکٹیو ہوں گا, کسی دوسرے کی وجہ سے کام نہیں کروں گا. کام کروں گا تو میری اپنی وجہ ہوگی, اپنا شوق ہوگا, ٹھیک ہے. میں خوش ہو کر کام کروں گا, ریلیکس ہو کے کام کروں گا, ٹھیک ہے. میں مسائل اگر حل نہیں ہوں گے تو الجھوں گا نہیں, جدوجہد کو جاری رکھوں گا خوشگوار طریقے سے, ٹھیک ہے. میں قسمت کے معاملے میں اپنا ایک الگ رویہ رکھوں گا کہ جو کچھ بھی میرے سامنے آ رہا ہے وہ یا تو میرے کسی کام کے کرنے کا نتیجہ ہے یا کسی کام کے نہ کرنے کا نتیجہ ہے. میں قسمت کا یہ والا رویہ رکھوں گا. میں کسی کی بات کو پکڑ کے نہیں رکھوں گا. یہ 4-5 چیزیں اگر آپ کرنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیے گا 15-20 دن, مہینے کی اس پریکٹس کے بعد آپ کا جو کام ہوگا اور ایکشن ہوگا اور جو عمل ہوگا وہ بہت ڈفرینٹ ہو جائے گا. میں نے اس پر بہت کام کیا ہے اور الحمدللہ میں جب اس سارے پروسیس سے باہر نکلا تو میرے لیے بہت آسان ہوا کتابیں لکھنا, لیکچرز دینا. اب یہ میں آپ کو لیکچر دے رہا ہوں, یہ کیا ری ایکٹیو ہے یا پرو ایکٹیو ہے؟ ری ایکٹیو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی نے کہا ہے مجھے, کہا ہے مجھے پیسے مل رہے ہیں, نہیں. فائدہ ہے, نہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ میرا شوق ہے, میری خواہش ہے. میں ایک دن بیٹھا تھا, مجھے اندر سے آواز آئی. جو اندر سے آواز آتی ہے وہ اوپر سے آتی ہے کہ زاہد تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ تم لوگوں کو تعلیم کے ذریعے تبدیل کر سکتے ہو. جب یہ آواز میں نے سنی تو میں نے بولا یس یہ تو ہے, تو یہ ہے, یہ میں ہوں. یہ جان لینا کہ یہ میں ہوں, یہ مجھے کرنا ہے,
میں اس لیے دنیا میں آیا ہوں. یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ پرو ایکٹیو ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, اماں نے بولا وہ کر لیا, ابا نے بولا وہ کر لیا, محلے والے کر رہے تھے ہم نے بھی کر لیا, سب جا رہے تھے فلم دیکھنے ہم بھی چلے گئے, کسی نے بولا یہ والی کتاب پڑھو ہم نے بھی پڑھ لی. نہیں, ایسے نہیں ہوگا. ایسے اگر آپ کام کریں گے تو ترقی نہیں کر سکتے. اگر آپ چاہتے ہیں ترقی کرنا, زندگی میں کامیابی حاصل کرنا, آگے بڑھنا, تو آپ کو سب سے پہلے اپنا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا. آپ کسی دوسرے سے کنٹرول نہیں ہوں گے, ایکسٹرنلی کنٹرول نہیں ہوں گے, انٹرنلی کنٹرول ہوں گے. کنٹرول آپ کا لوز کب ہوتا ہے؟ جب آپ ناخوش ہوتے ہو. یاد رکھنا, ناخوش کب آپ ہوتے ہو؟ جب آپ مسائل کو زندگی کی شرط کے طور پر نہیں لیتے, جب آپ قسمت کو کوستے ہو, جب آپ لوگوں کی باتوں کو پکڑ کے رکھتے ہو, تب آپ کیا ہوتے ہو؟ ناخوش. جیسے ہی آپ ناخوش ہوتے ہو, آپ کا کنٹرول آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. پھر آپ وہ کرتے ہو جو دنیا آپ کو کہتی ہے, جو لوگ آپ کو کہتے ہیں, بچے آپ کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, حالات آپ کو کہتے ہیں. ایک فارمولہ ہے, بس وہ لکھ کے ہم ختم کرتے ہیں. یہ ٹینشن جو ہے وہ برابر ہے حالات اور سچویشن ڈیوائیڈڈ بائی دماغی صلاحیت. میں کیونکہ میتھ اور فزکس کا ٹیچر ہوں اس لیے میں نے فارمولا بنایا. آپ کو جو ٹینشن ہوتی ہے وہ حالات اور سچویشن کی وجہ سے ہوتی ہے. حالات اور سچویشن ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ کو کیا ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر ہمارے ہاں خالہ بھی نہیں آئی, اور ایک بچے نے پوٹی کر دی. اب یہ کیا ہے؟ حالات اور سچویشن. اب کیا ہوگی؟ ٹینشن ہوگی نا. کیا حالات اور سچویشن کو میں کنٹرول کر سکتا ہوں؟ اب کیا کوئی ایسا میرے پاس سسٹم ہے کہ بچہ پوٹی نہ کرے؟ ہے کوئی ایسا سسٹم؟ حالات اور سچویشن کو میں کنٹرول نہیں کر سکتا. لیکن اس میں ایک نیچے لفظ لکھا ہے دماغی صلاحیت. دماغی صلاحیت ٹینشن کے انورسلی پروپورشنل ہے. دماغی صلاحیت جتنی زیادہ ہوگی ٹینشن اتنی کم ہوگی. یہ انورسلی پروپورشنل ہوتا ہے. دماغی صلاحیت جتنی زیادہ ہو یا ذہانت جتنی زیادہ ہوگی ٹینشن اتنی کم ہوگی. تو اور حالات اور سچویشن جتنے زیادہ ہوں گے ٹینشن اتنی. کیا یہ میرے کنٹرول میں ہے حالات اور سچویشن؟ نہیں. لیکن یہ میرے کنٹرول میں ہے. تو اگر میں اپنی ٹینشن کم کرنا چاہتا ہوں تو میں حالات اور سچویشن کو کم مت کروں, اپنی دماغی صلاحیت کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کروں, خوش رہنا سیکھوں. میں نے جو آپ کی کلاس لی آج اس میں 3-4 طریقے بتائے خوش رہنے کے, کہ یہ آپ کریں گے تو اس سے آپ خوش ہوں گے, یہ آپ کریں گے پکڑ کے نہ رکھیں بات کو, خوش رہیں گے. قسمت کو کوسنا چھوڑ دیجیے, آپ خوش رہیں گے. ٹھیک ہے. اور مشکلات اور مسائل اس کو زندگی کی شرط کے طور پہ لینا شروع کر دیجیے, خوشی سے اس کو مت جوڑیے. صحیح ہے. اور جب بھی آپ پریشان ہو رہے ہو تو آپ سب سے پہلے یہ کہا میں اتنا پاگل تھوڑی ہوں کہ میں اتنی سی باتوں کے لیے اپنے آپ کو پریشان کروں. تو لیو اٹ, جانے دو, چھوڑو. صحیح ہے. تو حالات اور سچویشن آپ کبھی بھی کنٹرول نہیں کر سکتے, آپ سے کنٹرول نہیں ہوں گے. جو لوگ حالات اور سچویشن کنٹرول کرنا چاہتے ہیں آپ یقین جانیں وہ پاگل ہو جائیں گے. حالات اور سچویشن کسی سے کنٹرول نہیں ہوتے. میں نے کہا نا بچے نے پوٹی کر دی, اب کیا کروں میں؟ یہ میرے کنٹرول میں نہیں. کوئی سسٹم بنا لوں میں, یہ کنٹرول ہو جائے گا, وہ دوسری چیز شروع ہو جائے گی, کوئی دوسری چیز شروع ہو جائے گی. بھائی میں اس چکر میں نہ پڑوں کہ حالات اور سچویشن کو کنٹرول کرتا پھروں, میں اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دوں. میں صرف کیا کر سکتا ہوں,
اپنی ذہنی استعداد بڑھا سکتا ہوں, دماغی صلاحیت میں اضافہ کر سکتا ہوں کہ میں اس کو ہینڈل کیسے کروں گا, جس کے نتیجے میں میری ٹینشن آہستہ آہستہ کیا ہو جائے گی. جب ٹینشن کم ہوگی تو میں خوش رہنا سیکھوں گا, جب میں خوش رہنا سیکھوں گا تو آہستہ آہستہ میرا کنٹرول میرے ہاتھ میں آنا شروع ہو جائے گا. جب کنٹرول میرے ہاتھ میں آئے گا تو اپنی زندگی کا جہاز میں خود اڑاؤں گا, میں تعین کروں گا کہ مجھے جانا کہاں ہے, مجھے کرنا کیا ہے, مجھے کتنا پیٹرول اس میں ڈلانا ہے, مجھے اترنا کہاں ہے. یہ سب باتیں کب ہوں گی؟ جب میرا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہوگا, میں خوش رہنا سیکھ لوں گا, میری دماغی صلاحیتوں میں اضافہ ہو جائے گا. آج کے لیے اتنا کافی ہے. کوشچن ہے تو آپ کر لیں.